بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون اور آپ کی سیرت کے بارے میں ہم لوگ جان رہے ہیں۔ اس کلاس میں ہم آپ کے مکی کال کو بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب تک یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ 40 سال کے بعد آپ 13 سال مکہ میں نبوت کی زندگی کو بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں پر 10 سال آپ نے نبوت کی زندگی گزارا ہے۔ اس طرح سے آپ کی ٹوٹل 63 برس کی زندگی تھی۔ 63 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے ہم نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال جو آپ نے مکہ میں گزارا ہے وہ دور آپ سے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مکہ کا کال ہے نبی بننے کے بعد، یہ بڑا سخت دن ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا مکہ والوں کو بتایا، مکہ کے سمودائے پر اللہ کے پیغام کو پیش کرنا شروع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ ہوتے گئے، آپ کے پاس لوگ آنے لگے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ لوگ محمد کی بات ماننے لگے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلایا، جیسا کہ جھوٹ پھیلایا کہ محمد جادوگر ہے۔ یہ اس لیے جھوٹ پھیلایا تاکہ محمد کی بات پر کوئی یقین نہ کرے۔ اسی طرح سے کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ پھیلایا کہ آپ دیوانہ ہیں، آپ پاگل اور مجنوں ہیں۔ یہ اس لیے آپ کے بارے میں جھوٹ پھیلایا تاکہ لوگ آپ کی بات کو نہ سنیں، آپ کو بیوقوف سمجھیں۔ اسی طریقے سے آپ کے بارے میں جھوٹ پھیلایا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ بچپن سے مکہ والوں کے درمیان آپ الامین اور الصادق مشہور تھے، پرسدھ تھے، یعنی آپ کو سچا اور امانت والا مانا جاتا تھا۔ اس لیے جو لوگ آپ کے بارے میں یہ جھوٹ پروپیگنڈا کرتے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں، محمد دیوانہ ہے، محمد جادوگر ہیں، یہ ساری بات جھوٹ تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو محمد کی بات سننے سے روکا جائے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپدیش لوگوں کو دیتے تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، ان باتوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، بلکہ کافر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بھی روکتے، اور جو لوگ مکہ آتے تھے گروپ کی شکل میں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ان لوگوں کو بھی محمد کے بارے میں بتاتے کہ محمد کی بات نہ سننا، ان کی بات پر کان نہ دھرنا، وہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر جو ہے لگا کر اتنا زور سے کھینچا گیا جیسے لگ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے گی، آپ جو ہے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اتنی تکلیف کے ساتھ آپ کو چادر لگا کر کھینچا گیا۔ اسی طریقے سے آپ جب سجدے میں جاتے، آپ نماز میں جاتے، تو آپ کے بدن پر، آپ کی پیٹھ پر اجڑی رکھ دی جاتی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین سے، اس دھرم سے روکنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا۔ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کا سہیوگ کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، ان کے پاس لوگ آ کر محمد کو اس کام سے روکو یہ کہہ کر ان کو بتاتے تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے، آپ کا ڈیفینس کرتے، آپ کا سہیوگ کرتے، آپ کی سہایتا کرتے۔ لیکن کافر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، جو لوگ غریب مسکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ان کو ستاتے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر پتھر باندھ کر ان کو ستایا، ان کو تکلیف دیا، ان کو مارا۔ اسی طریقے سے آل عمار بن یاسر کے گھرانے والے، ان کے خاندان والے اور دوسرے صحابہ کو بڑا ستایا، بڑی تکلیف دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف، جس کو آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ پہلا قافلہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کیا، اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان 12 لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ بنت رسول اللہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہوتے ہیں اور ایتھوپیا کی طرف ہجرت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا نرم دل تھا اور لوگوں کے ساتھ نیائے کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ وہاں پر مسلمان رہنے لگے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ قریش والے لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا ہے، تو ایتھوپیا والے مسلمان جو یہاں سے گئے تھے وہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، اور پھر مسلمانوں کو اس سے زیادہ تکلیف دینے لگ گئے۔ چنانچہ مسلمانوں کا ایک دوسرا قافلہ ایتھوپیا کی طرف روانہ کیا گیا، اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور سکون سے وہاں رہنے لگے۔ مکہ والوں کو، مکہ کے کافروں کو اور قبیلہ قریش کو یہ کیسے اچھا لگتا کہ مسلمان کہیں پر شانتی سے اور سکھ کے ساتھ رہ سکیں۔ چنانچہ قریش نے اور مکہ کے کافروں نے وہاں کے ایتھوپیا کے راجہ کو بہکانے کی، ورغلانے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے، مسلمانوں کو تکلیف دے، لیکن قریش اور کافر لوگ اس چال میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب نبوت کا 6واں سال تھا، جب آپ نبی بنائے گئے، نبوت کا 6واں سال تھا، تو اس سال حمزہ بن عبد المطلب اسلام سویکار کرتے۔ ان کی قوت ہوتی ہے، ان کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے، لہٰذا اس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو قوت ملی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے بھی اسلام کی قوت اور بڑھتی ہے، مسلمانوں کی طاقت اور قوت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کافروں کا جو سلسلہ ہے تکلیف دینے کا، ستانے کا، مارنے کا، وہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی بیچ میں مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کے گھر والوں کو، آپ کے ساتھیوں کو جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، ان لوگوں کو ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا، اور اس گھاٹی میں مسلمان 3 سال تک تکلیف میں رہے۔ کھانا، پانی، دانہ، ہر چیز کے لیے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے اندر درخت کے پتے، درخت کی جو ہے چھال کھا کھا کر اپنا وقت گزار رہے تھے، اور 3 سال کے بعد اس گھاٹی سے، تکلیف اور مشقت کے بعد اس گھاٹی سے نکلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو عمر ہوتی ہے وہ 49 یعنی 49 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ اس کے کچھ مہینوں کے بعد آپ کے وہ چچا ابو طالب جو آپ کا سہیوگ کرتے رہے، آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کی زیادہ حمایت کرتے تھے، آپ کا زیادہ ساتھ دیتے تھے، 87 ایئر میں، 87 سال کی عمر میں آپ کے چچا کا دیہانت ہو جاتا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جو آپ کی بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی دیہانت ہو جاتا ہے، تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں، گویا کہ آپ بے سہارا ہو جاتے ہیں، آپ اکیلے پڑ جاتے ہیں، آپ کا کوئی ڈیفنس کرنے والا نہیں بچ پاتا، جس کی وجہ سے کافر لوگ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو مزید تکلیف دینے لگتے ہیں، ستانے لگتے ہیں، پریشان کرنے لگتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف کا سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ زید بن حارثہ کو لیتے ہیں اور طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف جا کر 10 دن وہاں قیام کرتے ہیں، اور اہل طائف کو، طائف والے کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا انہوں نے رسول کو مارا، ستایا، اتنا مارا، پتھر سے لہو لہان کر دیا، شریر سے خون نکلنے لگا، آپ پریشان ہو گئے، اور پھر آپ طائف سے واپس آ گئے۔ جب واپس آتے ہیں، لوٹتے ہوئے راستے میں عداس نام کا ایک آدمی جو نصرانی تھا، عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے راستے میں گزرتے ہوئے، اسی طائف سے راستے سے جب گزر رہے تھے تو نخلہ نامی ایک مقام پر، ایک جگہ پر جنوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کے لیے آسمان پر بلایا۔ اللہ رب العالمین براق سواری کے ذریعہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنے پاس 7ویں آسمان پر بلایا، اور یہاں بلا کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ کو عزت دی، اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہر سمودائے کو، ہر خاندان والے کو، ہر قبیلوں کو اسلام کی دعوت دیتے، مگر کوئی ماننے کے لیے اس میں تیار نہیں تھا اور کسی نے مانا نہیں۔ اسی بیچ مدینہ سے 6 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیوا میں آتے ہیں اور اسلام سویکار کر کے مدینہ واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر مدینہ میں اسلام پھیلنے لگ جاتا ہے اور آپ کا چرچا پورے مدینہ میں پھیل جاتا ہے۔ اگلے سال مدینہ ہی سے انصار کی جماعت میں سے 12 لوگ آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام سویکار کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور مدینہ ریٹرن ہوتے ہیں۔ اسلام اس سے پھر پھیلنے لگتا ہے۔ پھر اگلے سال مدینہ سے انصار کی جماعت میں سے 2 عورتیں اور 73 مرد نبی کی سیوا میں آتے ہیں اور یہ لوگ اسلام سویکار کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ مدینہ آئے، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ پلان کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور وہاں سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔